السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں ایک الگ ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں، یعنی کہ ایک فتنے کا انکشاف کرنے کے لیے، اور یہ بہت ہی بڑا فتنہ آج کے تاریخ میں ہندوستان کے سرزمین پر یہ پنپتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو شجر مکن پوری کے ذریعے سے برسر اسٹیج داڑھی کے متعلق جو مسئلے لے کر کے آئے ہیں، یقیناً وہ مسلمانوں کے اندر میں ایک انتشار پیدا کر دینے والے کام ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاہل نہیں بلکہ سب سے بڑا اجہل ہے، جو اپنی بیان اور اپنے تقریر میں کسی بھی کتابوں کا حوالہ مضبوط اور اسٹرونگ دیتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم ان کو پس داڑھیاں تھی، یعنی کہ آپ داڑھی ایک مشت نہیں رکھتے تھے۔ یہ جہاں تک میرا گمان ہے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کے اوپر ایک بہتان ہے جو ان کے اوپر لگائی جا رہی ہے، کہ حضرت علی جو صحابی رسول بھی ہے، داماد پیغمبر بھی ہے، ان کے اوپر یہ بہتان لگانا یہ کہاں تک درست ہے آپ خود فیصلہ کریں گے۔ لیکن میرے عزیز، میں ان تمام انکشافات سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بڑی آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ بلا تاخیر میں ویڈیو کو شروع کروں گا، اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم شجر مکن پوری فتین کا ہم پہلے ویڈیو دیکھ لیں۔ اب مسئلہ سنو۔ ایک مفتی صاحب ہم کو دلی ایئرپورٹ پر ملے، وہ کئی مرتبہ کہہ چکے تھے حضرت داڑھی خلاف شرع ہے آپ کی، یہاں بھی کہا گیا تھا۔ میں نے کہا بھیا قرآن مقدس میں تو دکھاؤ، کہا ہے تو ایک مشت کا حکم ہے قرآن میں۔ میں نے کہا کہاں؟ کہا وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی تھی نا، تو میں نے کہا فرعونی ہو کیا؟ شریعت مصطفیٰ کی چل رہی ہے یا فرعون کی چل رہی ہے؟ دلیل دو تو کوئی ڈھنگ کی دو، ڈھنگ کی دلیل۔ آج میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اور کھل کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں مفتی بھی ہوں، عالم بھی ہوں، کالج سے پڑھائی بھی کی ہے میں نے، اندھ بھکت نہیں ہوں، تالاب کا مینڈک نہیں ہوں، جو بات کہوں گا سمجھ سمجھ کر کہوں گا اور دلائل کے ساتھ کہوں گا۔ ایک مشت داڑھی رکھنا بھی حرام نہیں، مفتیان کرام توجہ میں، ایک مشت داڑھی رکھنا بھی منع نہیں۔ ایک مشت سے چھوٹی بھی اگر کوئی رکھ لے تو کوئی حرج اور گناہ نہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں کہوں گا قرآن مقدس کی کسی آیت، رد المختار، علماء بیٹھے ہیں، ایک کتاب ہے رد المختار ہی کے ذریعے تمام فتاوے جی کتب معتبرہ میں ہے، اس سے تمام فتاوے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں واجب ہے واجب ہے واجب ہے واجب ہے، رد مختار میں لکھا ہوا ہے واجب وہ چیز ہوا کرتی ہے جو قرآن کے نص سنی سے ثابت ہو۔ ہر چیز کو آپ واجب نہیں کہہ سکتے، اس مسئلے کو توجہ سے سنیے گا ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ واجب کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو قرآن کے نص ظنی سے ثابت ہو۔ نص ظنی کیا ہوتی ہے؟ ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان، اور علماء فرماتے ہیں کہ جس کے الفاظ قرآن کے جن الفاظ کے معانی میں اختلاف ہو جائے اس چیز کو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب مانا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ قربانی کرتے ہیں، قرآن مقدس میں جملہ آیا، قرآن مقدس میں آیت پاک آئی، فصلی لربک ونحر، اے محبوب نماز پڑھیے، ونحر۔ اب ونحر کے دو معنی ہیں، امام شافعی کے نزدیک وہ معنی ہے سینے پر ہاتھ رکھنا، اور حناف کے نزدیک معنی ہے قربانی کرنا۔ معنی دو ہو گیا، اس کو نص ظنی مانا گیا اور امام اعظم نے قربانی کو واجب قرار دے دیا۔ اور اس طرح سے قرآن میں کوئی اگر چیز ہے تو وہ ہوتی ہے واجب،
اور قرآن کے معانی میں، قرآن میں اگر نص ضمنی سے کوئی چیز ثابت ہو وہ ہوتی ہے واجب، اور قرآن مقدس میں اگر وہ الفاظ ہیں جن کے معانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو وہ ہوا کرتا ہے فرض۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے؟ قرآن مقدس کی کسی بھی آیت میں میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، تمام ان خارجی مولویوں کو جو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بات نکال کر کے سادات کرام کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ چیلنج، پہلا چیلنج، پورا مکمل چیلنج، قرآن مقدس کی کسی آیت سے وہ ایک مشت کا حکم ثابت کر دیں۔ توجہ سے سنیے گا اور پورے وثوق، پورے اعتماد کے ساتھ بول رہا ہوں۔ بزرگوں نے رکھی، صحیح کیا، وہ بھی جائز۔ اگر چھوٹی کسی نے رکھی تو پتہ ہے کس نے رکھی؟ وارث آیات کوثر، فاتح خیبر، داماد پیمبر، جگر گوشہ رسول، حضور مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار میں صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ سماعت بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی داڑھی کو چہرے کے قریب سے کاٹا کرتے تھے۔ یہ حدیث دیکھیے، احکام الطہارہ میں، سنن الفطرہ میں لکھا ہوا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اپنی داڑھی کو چہرے کے قریب کاٹا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کان علی رضی اللہ عنہ یاخذ من لحیتہ مما یلی وجہہ، حضرت علی چہرے کے قریب اپنی داڑھی کاٹا کرتے تھے۔ کوئی صحابی بڑی رکھ لیا کرتا تھا، کوئی چھوٹی رکھ لیا کرتا تھا، کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ نہیں تھا۔ یہ مسئلہ کیا تھا؟ واجب کا حکم، شدت کا حکم سب سے پہلے اگر کسی نے دیا ہے تو وہ ذات حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ نے شدت کے ساتھ داڑھی کو رائج کیا۔ اب وہ زمانہ کیسا تھا، کیا ضرورتیں پڑی، کیوں اس بنیاد پر ایک ملک کا حکم دیا، جبکہ واجب کیا، واجب جو کہا جاتا ہے وہ قرآن سے ثابت ہونا چاہیے۔ اب حدیث کا رخ کرتے ہیں، بور ہو سکتا ہے بور ہو رہے ہوں، لیکن توجہ سے میری بات سنیے گا۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس السواربہ وارخ اللہ وخالف المجوس، مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ ہاں یہ حدیث ہے، مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، لیکن کتنی بڑھانی ہے؟ ایک مشت، اس سے کم، اس سے زیادہ؟ حضور نے کچھ بیان ہی نہیں فرمایا، کچھ بیان نہیں فرمایا۔ چلو یہ سب باتیں عالمانہ باتیں، بڑی بڑی باتیں آپ لوگوں کے سر کے اوپر سے جا رہی ہوں گی۔ شارٹ اینڈ سویٹ ایک بات سمجھ لیجیے، رسول پاک نے جس چیز پر شدت کی اس پر امت کو شدت کرنی پڑے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جائز کی وہ امت کو جائز کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے حرام کہا اسے امت کو حرام کہنا پڑے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا خلفائے راشدین نے یا کسی مولائے کائنات علی مرتضیٰ سے کہا کہ علی تمہاری داڑھی چھوٹی ہے، تم فاسق و فاجر ہو، تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ اللہ اللہ، جب مولا علی نماز پڑھایا کرتے تھے تمام صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ مولا علی سے کسی صحابہ نے شدت نہیں کی۔ اور سنو ایک بات توجہ کے ساتھ، سنت دو قسموں کی ہوا کرتی ہے۔ پہلی سنت ہے سنن عادیہ، دوسری سنت کا نام ہے سنن الہدا۔ توجہ سے سنیں، سنن ہدا کیا ہوتی ہے؟ جس سے عوام کو ہدایت ملے، جس سنت سے عوام کو ہدایت ملے۔ اور سنن عادیہ اس سنت کو کہتے ہیں جو عربوں کی عادت میں شمار تھا۔ جبہ پہننا حضور کی سنت، ازار پہننا حضور کی سنت، کھجور کھانا حضور کی سنت۔ انڈیا میں جبہ تھا ہی نہ، جب انڈیا میں جبہ تھا ہی نہیں، آدمی کوئی زندگی بھر جبہ نہیں پہنے، سنت تو ہے آقا کی، کیا وہ فاسق ہو جائے گا؟
سوال. اگر کوئی زندگی بھر کھجور نہ کھائے وہ بھی سنت ہے, کیا وہ فاسق و فاجر ہو جائے گا؟ نہیں. اگر کوئی زندگی بھر پوری عمر اگر کوئی شخص بڑے بال نہ رکھے, بڑے بال بھی حضور نے ایک مرتبہ رکھے, کیا وہ ہو جائے گا؟ سوال ہے ان سے. نہیں ہوگا. کیا آقا نے کبھی کسی پر اس بات پر حد قائم کی کہ اس کی ایک مشت سے چھوٹی ہے؟ حضور نے کبھی حد قائم کی؟ صحابی نے کبھی حد قائم کی؟ ابو بکر صدیق نے کبھی کسی مسلمان کو مولائے کائنات ہی کو پکڑ کر کہا اے علی تمہاری ایک مجھ سے چھوٹی کیوں ہے؟ نہیں کہا. ایک سوال اور, ہدایات 4 مسلک ہیں ہمارے. کتنے ہیں؟ کوئی 5واں نہیں ہے جس کا قبر میں تیسرا سوال ہونے والا ہے. 4 ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا, امام شافعی کا, امام مالک کا, امام احمد بن حنبل کا. 4 مسئلہ. امام اعظم کی کسی کتاب سے اگر ایک مشت کا حکم کوئی دکھا دے, امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ آپ شاگرد لے کر آ جاؤ, یہ ان کے شاگرد ہیں. اب میرا شاگرد اگر کوئی ہو کچھ بھی کہتے, مجھ سے کیا لینا دینا بھائی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ اہمیت رکھتا ہے. امام اعظم نے کہیں نہیں لکھا, امام شافعی نے کہیں واجب نہیں لکھا, امام مالک نے کہیں واجب نہیں لکھا, امام اعظم نے کہیں واجب نہیں لکھا, کہیں نہیں لکھا, کسی نے نہیں لکھا. کوئی ثابت کر کے دکھائے. دوسرا چیلنج. حضور نے کوئی حد مقرر نہیں کی, یہ تیسرا چیلنج. پہلا قرآن مقدس میں کوئی دکھائے, پھر سے سن لیجئے, قرآن مقدس میں کوئی دکھائے, حدیث میں دکھائے, یا پھر جو 4 امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل. امام اعظم ابو حنیفہ کی خود کی لکھی ہوئی کتاب الفقہ الاکبر ہے, ساؤتھ افریقہ کے نوکری کورس میں میں نے خود پڑھی ہے. اس کتاب میں بھی کہیں واجب نہیں لکھا. اگر لکھا بھی ہوتا پھر بھی رسول اللہ نے اگر شدت نہیں کی, فاسق و فاجر نہیں کہا, صحاب نے نہیں کہا, تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ کہو. امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات یہ شجر مکن پوری صاحب کا جو میں نے ویڈیو ابھی لگائی ہے آپ دیکھ چکے ہوں گے. یہ غالباً 11 منٹ کی ویڈیو ہے, لیکن میں نے کٹ کے اس کو اور مزید اس کی آواز کو میں نے کہیں اسپیڈ بھی کر دیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. لیکن میرا عزیز اس کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی صاحب نے اس انسان سے کہا کہ جناب آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں, اسٹیج کے اوپر آتے ہیں, ممبر رسول پر آ کر کے آپ تقریر کرتے ہیں, لیکن آپ کی داڑھی وہ خلاف شرع ہے, شریعت کے روح سے آپ کی داڑھی نہیں ہے. تو یہ اپنی داڑھی کے صفائی میں یہ دیکھو کہ یہ انسان کتنا آگے نکل جا رہا ہے اور کتنی جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے کہ ہم نے اس کتابوں میں دیکھا کہ یہاں پر داڑھی رکھنی چھوٹی ہے, ایک مشت کا کہیں مصطفیٰ نے حکم نہیں دیا, جبکہ ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے, جبکہ سنت رسول ہے. لیکن کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر میں, شریعت کے اندر میں, کہ اس کو واجب کے حکم میں داخل کیا جاتا ہے. تو اسی میں سے ایک داڑھی بھی سنت ہے, سنت رسول ہے, جو واجب کے حق میں چلا گیا ہے. میرے عزیز اب اگر کوئی بندہ ایک مشت داڑھی نہیں رکھتا ہے تو وہ فاسق ہے. شجر مکن پوری صاحب آپ لاکھ چلا لو, چیخ لو, ناک رگڑ کے مر جاؤ, پھر بھی آپ کے لیے بھی یہی حکم نافذ ہوتا ہے کہ آپ فاسق و فاجر ہے شریعت کے روح سے. آپ کوئی مفتی اور کوئی میں نے اس کی ویڈیو میں ایک بات میں نے دیکھا, یہ دیکھو اس کی انانیت کس قدر دکھائی دے رہی ہے, جھلک رہی ہے. یہ بندہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں, میں فاضل ہوں, میں مفتی ہوں, میں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں. اب ایک کم وقت اگر تو اس قدر پڑھا ہوتا تو قرآن و حدیث کا تمہارے اندر میں شعور ہوتی سمجھنے کی, اور پھر بڑھ سر اسٹیج آ کر کے اس طرح قوم کے درمیان اس طریقے کی باتیں نہ کرتا. اور تم کہتے ہو کہ علامہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے داڑھی کے متعلق مزید اس کے بڑھاوا دیا, اور اس زمانے سے داڑھی رکھنے کی رواج پیدا ہوئی ہے. کم وقت یہ میرے مصطفیٰ کے زمانے سے رواج پیدا ہوئی ہے, اور تمام صحابہ کرام, عشرہ مبشرہ بھی, اور دیگر جتنے بھی تابعین, تبع تابعین, اولیاء, سلف صالحین, جتنے بھی آپ دیکھیں, تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں, مقرب ہوئے ہیں, وہ تمام کے تمام
شریعت کے حد میں رہ کر کے انہوں نے داڑھی اپنے چہرے پر سجایا اور لوگوں کو تلقین بھی دیا ہے۔ میں کچھ خلاصے میں پیش کرنے کے لیے شجر مکن پوری صاحب کے چہرے پر کالک پوتنے کے لیے میں بخاری اور مسلم، ترمذی، ابو داؤد شریف سے میں بہت بڑا عالم تو نہیں، لیکن میری ناقص علم کی رسائی جہاں تک ہے وہاں تک کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ بخاری شریف پلٹے اور اس کی حدیث نمبر آپ نوٹ کر لیں، حدیث نمبر 5892 5892، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر۔ دوسری حدیث نمبر ایک اور ہے 5893 5892 5893، یہ بخاری شریف کے اندر کی حدیث۔ یہ حدیث کیا کہتی ہے آپ ذرا بغور ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشرکین کے خلاف کرو، تم مشرکین کے خلاف کرو، داڑھی چھوڑ دو اور مونچھیں کتراؤ، یعنی جو آپ کی داڑھی ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو کترانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مونچھیں ان کو ضرور کترواؤ۔ مزید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حج یا عمرہ کرتے ہیں تو اپنی داڑھی ہاتھ سے پکڑتے، یوں اپنے داڑھی کو ہاتھ سے پکڑ لیتے اور مٹھی سے جو بال زیادہ ہوتے انہیں کتروا دیتے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شجر مکن پوری صاحب نے کہا کہ پس داڑھی رکھنا یہ شریعت میں جائز ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کیا تمہارے نظر میں یہ حدیث غلط ہے؟ کیا بخاری کو پر تم انگلی اٹھاؤ گے کہ ساری دنیا جس پر ایمان رکھتی ہے، جس پر ہمارا بھی ایمان ہے اور تمام لوگوں کا ایمان ہے، جس بخاری میں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مٹھی بھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے اپنی داڑھی کو ہاتھ سے پکڑتے اور مٹھی سے باہر جو بال ہوتے انہیں کتروا دیتے۔ مزید رسول اللہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ داڑھی کو چھوڑو مجھ سے کترواؤ، تو کیا تم اس حدیث پر انگلی اٹھاؤ گے؟ اب بات یہیں تک نہیں، اب آگے اور بھی میری تحقیق سنیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، یہ بھی صحاح ستہ میں سے ایک کتاب، ابو داؤد شریف کی حدیث اور حدیث نمبر 4199 نمبر کی حدیث، 4199 4199، آپ جا کر کے پلٹ کر کے آپ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ ابو داؤد شریف میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مونچھیں منڈوانے اور داڑھیاں بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اب بتاؤ، اور آپ تمامی حضرات جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ شجر مکن پوری صاحب کی بات مانی جائے یا پھر رسول کائنات کی بات مانی جائے جنہوں نے یہ کہا کہ داڑھی بڑھانے کا، اور یہ کہتے ہیں کہ داڑھی چھوٹی رکھو؟ کہاں لے کر کے جا رہے اس قوم کو؟ کیوں فتنہ اور انتشار پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ لوگ اسٹیج کے اوپر سے؟ ایسے لوگوں کو اسٹیجوں سے بائیکاٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت آن پڑی ہے، ورنہ اس زمانے میں فتنے کے سوا اور کچھ نہیں رہ جائے گا اور لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ مزید آگے بڑھیے اور ایک اور صحاح ستہ سے میں حوالہ پیش کرتا ہوں، مسلم شریف کے اندر میں حدیث نمبر 259 259 کے اندر تحت یہ حدیث نمبر جو مسلم شریف کے اندر میں لکھی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا مونچھیں اچھی طرح تراشو اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ جا کر کے دیکھ لو مسلم شریف کے اندر میں، تم حدیث اگر نہ ملے تو پھر جو ایک چور کی سزا ہے وہ اس رئیس کوثر قادری کی سزا ہے، جاؤ جا کر کے دیکھو تم۔ مزید آگے بڑھو اور ترمذی شریف کے اندر کی حدیث سنو۔ ترمذی شریف کے اندر میں حدیث نمبر 2764، حدیث نمبر 2764، اس کے تحت امام ترمذی نے لکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں مونچھیں کٹوانے اور داڑھیاں بڑھانے کا حکم دیا ہے، اور مزید امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اس حدیث میں شک نہیں کر سکتے، یہ حدیث کوئی ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آپ تمامی حضرات سے میں بڑی دیانتداری کے ساتھ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شجر مکن پوری صاحب نے جس قدر اسٹیج کے اوپر داڑھی کے متعلق اپنی رائے ڈال کر کے مداخلت کرنے کا کام کیا ہے اور شریعت کو پس پوچھ ڈالنے کا کام کیا ہے، بھلا بتائیے کہ ان کی بات مانی جائے یا ان احادیث کے ذریعے سے مصطفیٰ جان کائنات کی بات مانی جائے؟
فیصلہ آپ کے اندر میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی داڑھی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا ہے، لیکن جہاں تک داڑھی رکھنے کا سوال ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے اعتبار سے ان کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے جو حکم دیا ہے ایک مشت یعنی کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہی جائز ہے اور یہی درست ہے. اس کے علاوہ اگر چھوٹی رکھتا ہے تو وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، ان کے پیچھے نہ نماز ہو سکتی ہے. اور میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. آخر میں تو میں یہی کہوں گا کہ مولا اس کو ہدایت دے تاکہ یہ قوم اور لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد پھیلانے کا کام نہ کر سکے. میرے عزیز میری اس ویڈیو پر اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ قوم کی اصلاح کی بات ہے اور قوم کو ایک بڑے فتنے سے اور ایک بڑے مسئلے سے جو اگر کنفیوز ہو رکھے ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کا یہ کام کر رہی ہے یہ ویڈیو. تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے احبابوں اپنے رشتہ داروں یہاں تک کہ ہر مسلمانوں تک پہنچائے تاکہ شجر مکن پوری صاحب کی وہ جو باتیں جو اسٹیج پر انہوں نے کہی ہے وہ ان کا رد ہو سکے اور ان کا جو منہ وہ کالا ہو سکے اور یہاں بھی وہ رسوا ہو جائے اور کل قیامت کے روز بھی ان کے لیے رسوائی تو رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم مسلمانوں کو مصطفیٰ جان کائنات کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.